الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ فرمائے، صلوات بلند آواز سے سارے ساتھ اللہم صلی علی محمد۔ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بانیان مجلس میرے بھائی ڈوگر صاحب اور ان کے عزیز و احباب، ذات واجب ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں آج کے دن کی عظمت کے صدقے میں اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے میں آپ سارے بھائی دعا فرمائیں۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ان حالات میں دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اجازت تو ہے میں تھوڑی زحمت دے سکتا ہوں یا زندگی دن بدن مصروف سے مصروف تر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں میرا اپنی قوم کے نوجوانوں سے مشورہ ہے کہ جب کبھی تھوڑا وقت ملے تو باوضو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا کرو، اور شکر ادا کر کے اللہ کا یہ کہا کرو کہ اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں علی جیسا امام کسی مندر سے نہیں دیا، اپنے گھر سے دیا۔ متوجہ تو ہیں آپ صاحبان گرامی قدر؟ میرا خیال ہے یہ کوئی میری طرف دیکھیں، صورتحال میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ مجلس بھی سنی جا رہی ہے اور پنکھوں کی جنگ بھی لڑی جا رہی ہے۔ مجھے علم ہے یقیناً موسم تھوڑا تلخ ہے، گرمی بھی ہے، لیکن جیتا جاگتا مجمع شاید آپ میری تائید کر دیں، موسموں کے اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ لہذا آپ نے زحمت فرمانی ہے، آپ نے جاگنا ہے، جتنا بھی انتظام ہے کم نہیں ہے، لیکن خدا را تھوڑی سی آپ زحمت فرما لیں۔ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں علی جیسا ہادی دیا، علی جیسا رہبر دیا، اور میں پورے ملک میں ملت مسلمہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ چار شیعوں کی ضد میں اپنے چوتھے خلیفے سے محروم رہ جانا یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ بھئی ضد ہے تو ہم سے کرو، ضد ہے تو شیعوں سے کرو، ضد ہے تو موالیوں سے کرو کہ جی جہاں آپ نے ووٹ دینے ہیں کیونکہ ہماری ضد ہے وہاں ہم نے نہیں دینے، جس مارکیٹ سے آپ نے شاپنگ کرنی وہاں سے ہم نے نہیں کرنی کیونکہ ہماری آپ سے ضد ہے، جس لاری ٹرین پہ سفر آپ نے کرنا ہے ہم نے وہاں نہیں بیٹھنا کیونکہ ہماری آپ سے ضد ہے، جس پنچایت میں آپ نے ہونا ہے وہاں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں کیونکہ ہماری شیعوں سے ضد ہے۔ پھر تو بات بنتی ہے، لیکن قبلہ نہ کوئی دنیا داری میں ضد کرتا ہے، سارا سال جینے مرنے ہمارے اکٹھے، باقی تو باقی رہ گیا۔ کیا الیکشن میں کسی کو مذہب یاد ہوتا ہے؟ کیا الیکشن میں ہم شیعہ مذہب چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا الیکشن میں ہم ماتم کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا الیکشن میں ہم یا علی مدد سے وِدڈرا ہو جاتے ہیں؟ ہماری زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، ہماری زندگی آج بھی یا علی مدد ہے، ہماری پہچان کل بھی یا علی مدد تھی، ہماری پہچان آج بھی یا علی مدد ہے۔ اور موسموں کے ساتھ نعرے بدلنے والے ہم نہیں ہیں، ہم نے یا علی مدد یا اللہ مدد کی ضد میں نہیں کہا، دنیا نے یا علی مدد کی ضد میں نعرے بنائے، لیکن ضد میں لگنے والے نعرے بھی بدل جاتے ہیں، ضد میں لگنے والے جھنڈے بھی اتر جاتے ہیں۔ سخی کا علم کل بھی تھا، عباس کا علم آج بھی ہے، اور قیامت علی کے بیٹے کا علم رہے گا۔ میں پھر یہ وضاحت کر رہا ہوں، ہم نے یا علی مدد ضد میں
نہیں کہا. تیری تنظیموں نے جب یا علی مدد کے مقابلے پہ کوئی نعرہ نہیں بن سکا تھا، پھر تیرے بڑوں نے مجبور ہو کے یا اللہ مدد کا نعرہ دیا. حالات بدلتے گئے، تیرے بینروں کے رنگ بھی بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، لیکن تیرے بینروں کی شدت میں کمی بھی آتی گئی. لیکن ہم نے یا علی مدد کل بھی کہا تھا، ہم آج بھی اپنے نعرے پہ قائم ہیں، ہم اپنی تشخص پہ آج بھی قائم ہیں. لیکن تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدوں کی سچائی تھا کہ نام تیرے پاس اور بھی تھے، نام تیرے پاس اور بھی تھے، نام تیرے پاس اور بھی تھے، لیکن تو نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ جب ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ دیا، یہ ہمارے عقیدے کی سچائی بن گئی کہ تو اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن اندر سے تو بھی مان گیا ہے کہ علی کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے سوا اللہ کے. آپ جی سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. لہذا میری اس کے باوجود کیونکہ غلط فہمیاں ڈھیر ساری ہیں. جی بسم اللہ سرکار. غلط فہمیاں بہت ہے، میری طرف دیکھیں، اور غلط فہمیوں والی انتہا ہے، خدا میرا جانتا ہے انتہا ہو گئی ہے. بندے کہتے ہیں جی شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. پہلے سارے الزام کلیئر ہو گئے، نئے شروع ہو گئے. میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بھئی ہر دور میں الزام بدلتے ہیں نا میری قوم پہ. ہم بڑے مسکین لوگ ہیں، جو الزام کسی فرقے پہ فٹ نہیں ہوتا. جی، اور جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی افطاریوں کے موسم میں سموسے کی نکر پہ ہاتھ رکھ کے بجائے روزہ نیت سے کھولنے کے دکان کے تھڑے پہ کھڑا ہو کے کہتے لے بھی کو مذہب سارے دا کھل گیا ہے، انہاں دے 10 منٹ ہی نہیں پہ پورے ہوندے. میں کچھ 4 سوزی ساتھ لے لوں. میرے خیال ہے ذاکروں نے آج آپ کو اداس کر رکھے. اگر تقدیر کو مولوی لے آتی ہے نا تو خدا رہا پریشان نہ ہو جایا کرو. میں ملت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے کہ یہ مذہب کی خدمت ہے کہ ایک دوسرے سے الجھتے رہو؟ مثبت بات کرو. پہلے تم نے الزام لگایا تھا کہ جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہ تیرے الزام ہم نے کلیئر کیا کرنے تھے، تیری نسلوں نے خود ہی کلیئر کر دیے. جب انٹرنیٹ کی دنیا کمپیوٹر کے دور کے بچے تھے، انہوں نے خود ہی فیصلے کر لیے کہ جی ہمارے بڑوں کے الزام غلط ہیں. چلو مجلس میں رش ہو تو رش ہونے کی وجہ سے بندہ گرے، ٹانگ ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے، نکاح کیسے ٹوٹتا ہے؟ بولو یار رحمت فرماؤ. میں بڑی آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن خدا را ذرا بی پی کنٹرول رکھو. کچھ بندے کے چہروں پہ اللہ جانے تلخیاں کیا ہے. یہ وارثوں کا ذکر ہے، نکھرے نتھرے انداز میں بیٹھو. حق بنتا ہے جس انداز میں آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. اب تھوڑی زحمت اور فرمائیں. پھر الزام لگا دیا، وہ نکاح والے الزام خود بخود ختم ہو گئے. سرکار سید پھر کہنا شروع کر دیا کہ جی شیعہ ہم جی ذکر کے مخالف تو نہیں ہیں، جی ذکر کے مخالف تو ہم نہیں ہیں، لیکن جی آپ پہلے وضاحت کریں ہمارے تحفظات ہیں. بھائی تحفظات تو ایک رواج بن گیا ہے کہ بندے اکٹھے بھی رہتے ہیں اور تحفظات بھی رکھتے ہیں. نہیں چلے کوئی بات نہیں، میں ناراض بھی نہیں ہو رہا، میں پریشان بھی نہیں ہو رہا ہوں کہ دنیا ساتھ بھی چلتی ہے، لیکن تحفظات بھی ہیں. تحفظات بھی ہیں لیکن اتحاد بھی چل رہے ہیں. تو اگر سیاست میں تحفظات کے ساتھ اتحاد چل سکتے ہیں تو یار دین کے معاملے میں تحفظات اپنی جگہ رکھو، لیکن مقام رسالت کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. تحفظات اگر سیاست میں ہیں اور پھر بھی بندے اکٹھے ہیں تو پھر خدا را میرے پاکستانی مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے ملک کے حالات کو دیکھو. یہاں افراتفری مچانے کی بجائے اس ملک کے بقا کا وقت ہے، اس ملک کے تحفظ کا وقت ہے. ساری صلاحیتیں آپ ایک ہی بندے پہ ضائع کیوں کر رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف ہمارے بارے میں نہیں، ہم نے اس کو نہیں رہنے دینا. ملک ہمارا ہے. اگر کوئی اور کہتا ہمیں دکھ نہ ہوتا. ملک ہمارا. وہ مولوی کہہ رہے ہیں جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا، بنانے والے کو کافر کہتے ہو، ورثے پہ قبضے رکھتے ہو. اوئے ہوئے ہو بولو یار خدا کے لیے رحمت فرمائے میرے ساتھ. لہذا خدا را رحم کرو اس ملک پہ، ترس کھاؤ اس ملک پہ. آج میرے وطن کے میں وہ جیالے سیاستدان دیکھ رہا ہوں، ذرا تھوڑا موسم چینج ہوئے ہیں، انہیں لال مسجد کی ہمدردیاں نکل آئی ہیں ان کی.
نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ذاکر مولوی خطیب نہیں کرتے جی، پتہ نہیں حالات کیا ہیں. ہم حالات سے وہ پریشان ہوتے ہیں جن کے مذہب حکومتوں کی چھاؤں تلے بنتے ہیں. علی حکومتوں کا محتاج نہیں، آل محمد حالات کے محتاج نہیں. یہ حالات کے محتاج نہیں، یہ مختار ہیں. حکومت کوئی بھی ہو، کابینہ کوئی بھی ہو، لیکن میں نیاز بیگ کے اس مرکزی اجتماع میں یہ لال مسجد کے مقتدیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں ذرا حالات تمہارے حق میں ہوئے، تم نے ساتھ ہی پورے ملک میں پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیے ہیں کہ جی پاکستانیوں ہمیں تمہاری ضرورت ہے. ہم پہ کربلا بیت گئی، ہم پہ کربلا بیت گئی، ہم پہ کربلا بیت گئی. اور آج کربلا کو یاد کرنے والوں، ساری زندگی تو نے کربلا کو قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا. بولو یار خدا کے لیے مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی. ساری زندگی تم نے کربلا کی مخالفت کی، ساری زندگی تم نے یزید کا دفاع کیا. تھکن اپنی جگہ، گرمی اپنی جگہ، ایک ایک بندے پہ لازم ہے. میری ان اپیلوں پہ دھیان دو. ساری زندگی یزید کا دفاع کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. وہ نیگیٹو قسم کا دانشور ہے ایک. متوجہ ہیں جی آپ؟ ڈاکٹر نائک. نہیں ہمیں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. یہی تو بات ہے کہ جب ہمارے کو ذاکر مولوی کہتا ہے دو چار بندے لعنت کیا کہ سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیے. نہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اگر پاکستانی چینل پہ یزید کو رضی اللہ کہا جائے اور پھر بندے انتظار کریں کہ دیکھو شیعہ کیا کرتے ہیں، اور یزید کو رضی اللہ کہنا شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، غیرت کا مسئلہ ہے. خدا رہا، ہاں مجھے تائید چاہیے اپنے پورے مجمع کی. اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ کون کہتا ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے؟ میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں کہ ڈاکٹر نائک جو کہہ رہا اسے کہنے دو. اس نے بہت اچھا کیا. وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو گیا تھا، لوگوں کو اس کی اصل نسل کا پتہ نہیں تھا. اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے اپنی فضیلت تو بتا دی ہے. ہمیں اس بات کی خوشی ہے، لیکن میں پاکستانی مجاہدوں سے کہہ رہا ہوں، ان خود کو حملہ کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی تم کہاں گزار رہے ہو؟ الزام تو دنیا ہمیں دیتی تھی کہ شیعہ صحابہ کے دشمن ہے. یہ یزید کو رضی اللہ کہنے سے کیا یہ صحابہ کی عزت بنی ہے کہ یہ ٹائٹل نبی کے صحابہ کا تھا؟ رضی اللہ ٹائٹل نبی کے صحابہ کا تھا. آج ابزرویشن یورپ کی تمہارے پہ لگی ہوئی ہے، آج امریکن کیمرے تمہارے پہ فٹ ہے. تمہاری گلی محلے کی کمزوری بھی امریکن اپنی بچوں کو سنا رہے ہیں. اور تمہارے دانشور اگر یزید کو ہماری دشمنی میں رضی اللہ کہیں گے تو کہیں انگریزوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے جیسے یزید تھا. اجازت تو ہے میں بات جاری رکھوں سرکار؟ یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہماری ضد نہیں، تو توہین صحابہ کی آخری حد کو چھو رہے. اور جس ملک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ ہو، آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں مجھے یار، اور جس ملک میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتے ہو، اسی ملک میں یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہو، پیغام کیا دینا چاہ رہے ہو؟ نہیں یار، کوئی مشترکہ نعرہ بھی چلے گا کیا یار؟ مجھے تو یہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر شیعہ پبلک میں یزید پہ ہم لعنت کر دینا تو پھر تلخیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہمدردی کہاں سے ہے. پھر دلیلیں دیتے ہیں. یزید پچھتایا تھا. ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی آپ اصل میں جذباتی لوگ ہیں، حقیقت کی طرف آپ کم دھیان دیتے ہیں، آپ اپنے مجمع کو روکا کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. میں نے کہا جی کوئی دلیل مجھے دے دیں، بچے کیونکہ نیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا کے ہیں تو دلائل مانگتے ہیں.
کہنے لگا جی یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر حضرت امام حسین نے اپنا قتل یزید کو معاف کر دیا تو پھر تمہاری لعنت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جی ابھی قتل معاف کیا تو نہیں. کہنے لگا نہیں دو لفظی بات ہے, اگر معاف کر دیا پھر اگر حضرت امام حسین نے جو لفظ انہوں نے کہے وہ یہ تھے کہ آخر حسین سخی کا بیٹا ہے, کوئی بعید نہیں. میں نے کہا شکر ہے یزید کے دفاع میں تو اقرار تو کر رہا ہے نا کہ حسین سخی علی کا بیٹا ہے, سخی کا بیٹا ہے. کہنے لگا سخی کا بیٹا ہے, سید سخی ہوتے ہیں. اگر یزید کو اللہ کی بارگاہ والے دن حسین نے اپنا قتل معاف کر دیا تو پھر تمہاری لعنت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے, ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں, ہمیں احتیاطاً چپ رہو گے میں سمجھوں گا میری بات ہی نہیں پہنچ رہی. آپ زیرک لوگ ہیں, باریک ذہن, مجمع لطف لینے والے لوگ ہو. میں نے کہا ہمیں احتیاطاً, حاجی صاحب بول پڑھیں آپ بھی, میں آ جاؤں گا آپ کے جلسے پہ بھی اگر کبھی زندگی رہی. سفر ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن غصے میں نہیں دیکھنا چاہیے. میں آپ کا سید ہوں, میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا عزیز ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں. سارا مجمع بیدار ہے, ہر چہروں کو میں نکھرا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. کہنے لگا جی احتیاطاً کیا مطلب؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر امام نے قتل معاف کر دیا پھر تمہاری لعنت کا. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دو. اگر یزید کو حسین نے اپنا قتل معاف کر دیا, یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. مت فرماؤ یہ بولو میرے ساتھ میرے بھائی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کو الجھانے کی بجائے نئی نسل کو پریشانیوں میں دے کر, یہ سب ڈرامے میرا اللہ جانتا, محض مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں. یہ کبھی کبھی جو یزید کا دفاع میڈیا پہ کر دیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی ایک دوسرے سے الجھتے رہیں. پاکستان کے اصل مسائل کی طرف عوام کا دھیان ہی نہ جائے. انہیں الجھا دو فرقہ وارانہ رنجشوں میں, اور اس کے ساتھ وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تیرے نبی کی توہین کے کبھی خاکے بنا رہے ہیں. تیرے نبی کی توہین کہ کیونکہ اگر محمد کے والدین معاذ اللہ دوزخ میں ہیں, پھر تیرے نے خطبات جمعہ کا کیا بنے گا جس میں یہ کہتے ہو کہ بچے مسجد بھیجو, تمہارا بیٹا ایک آیت کلام مجید کی حفظ کر لے گا, تمہاری 7 پشتیں جنت میں چلی جائیں گی. اور وہ جمعے کے خطبوں میں وہ جو روایتیں سنائی جاتی ہیں کہ حضور صحابہ کرام کو لے کے ایک مسجد قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک قبر کے قریب سے گزرے, نبی نے کہا جلدی چلو, صحابہ تیزی سے چلے گئے. جب واپسی ہوئی صحابہ اسی تیزی میں تھے, نبی نے کہا آہستہ چلو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر تو وہی ہے, پہلے آپ نے کہا تھا تیز نکل جاؤ, اب آپ کہتے ہیں آہستہ چلو. تو ہمارے علماء کہتے ہیں, ہمارے بھائیوں کے علماء سناتے ہیں, نبی نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جب ہم پہلے یہاں سے گزر رہے تھے اس قبر والے بندے پہ عذاب نازل ہو رہا تھا, اب عذاب ختم ہو گیا ہے. صحابہ کرام حیران ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب کیسے ختم ہو گیا؟ تو حضور نے کہا کہ اس مرنے والے کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی یاد کر لی ہے, لہذا قرآن کی آیت یاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کا عذاب ختم کر دیا ہے. لہذا پنڈ والےو اپنے بچے آپ بھی مسجد بھیجو, تمہارا بیٹا بھی ایک آیت یاد کر لے گا, تمہاری بھی 7 پشتیں جنت میں جائیں گی. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جٹ زمیندار اندر سے سمجھتے ہوتے ہیں کہ 4تھی پشت سے شجرہ واگا بارڈر کرا کر جاتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ بچہ جلدی اٹھے آیت یاد کرے اور 7 پشتیں ہماری جنتی بن جائیں. اور تمہارے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے, اپنی 7 پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو, اور جس محمد پہ سارا قرآن اترے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے ہو. دیکھیں اس میں کوئی تلخی رنجش والا پہلو تو نہیں ہے نا بھئی. ہم یورپ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی عزت کی جائے, ہم انگریزوں سے کیا مطالبے کر رہے ہیں کہ نبی کی عزت کی جائے. تو میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ دلیل سے بات کرتے ہیں تو آپ الجھنے کی بجائے, سڑکیں بلاک کرنے کی بجائے, احتجاج کرنے کی بجائے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم مسکین لوگ ماتم کے لیے سڑک پہ آتے تھے تو کہتے تھے جن میں رستے بلاک نہیں ہونے چاہیے. اب نہ وکیلوں کا جی لگتا ہے چیمبروں میں,
نہ مولویوں کا دل لگتا ہے مسجدوں میں، ہر فیصلہ سڑک پہ ہونا ہے۔ شکر ہے ہماری سنت اپناتے ہو لیکن لیٹ۔ ہم بھی تو 1400 سال سے تمہیں یہی کہہ رہے تھے میرے بھائی، آ جائیں، ظلم جہاں ہو وہاں احتجاج کرنا چاہیے، لیکن میں اس طرح بڑھوں گا بات اور لمبی ہو جائے گی۔ جو اپیل کرنا چاہتا ہوں، مطالبہ کیا ہے کہ نبی کی عزت کی جائے، تو میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیگانوں سے عزت کروانے کی بجائے پہلے نبی کی عزت خود شروع کر دیں۔ نہیں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دو بھائی۔ اگر نبی کی عزت آپ دنیا سے جو کروانا چاہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں، پنچایتی ذہن کیونکہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، نیاز میں ایک بڑا خوبصورت اجتماع ہوتا ہے۔ کوئی بھی برادری کا بندہ اپنے کسی بڑے بزرگ کی عزت محلے والوں سے کروانا اگر چاہتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلے گھر میں عزت دیں۔ جس بڑے کی عزت گھر والے ہی نہیں کرتے، دماغ خراب ہے محلے والوں کا کہ اسے ملک صاحب یا نیازی صاحب کہیں۔ گھر والے عزت دیں گے تو بیگانہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں یار یہ شیعہ مولوی ذاکر عجیب باتیں کرتے ہیں، کون عزت نبی کی نہیں کرتا؟ میرے خیال ہے جتنا نیاز بے کا مجمع چپ خوبصورت لگتا ہے شاید ہی کہیں کا لگتا۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور یار آپ قریب والے جاگ جائیں، ہاں آپ کی قربتوں کا اثر جو ہے نا وہ دور تک جا رہا ہے، ہاں آپ تھوڑا جاگیں گے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں جی کون نبی کی عزت نہیں کرتا؟ لو نیاز بے کا جیتا جاگتا مجمع، چپ رہو گے، مجھے اگلے پروگرام تک پہنچنے تک دکھ رہنا ہے، خدا کے لیے زحمت فرمائیے گا۔ کوئی تلخی رنجش نہیں، نہ میں مطلب کوئی غصے میں ہوں، نہ کوئی پریشانی ہے، دوستانہ ماحول میں کہ آپ کو میں تصویر دکھا دیتا ہوں، پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ نبی کی عزت کتنی کی جاتی ہے۔ میں آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، اس وطن کی بات کر رہا ہوں، عام فہم سادہ خطابت کرنے کا ہوتی ہے۔ شاہ جی جو بندے کہتے ہیں کہ نبی کی عزت سارے کرتے ہیں، لو تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پاکستان کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو نبی کے صحابیوں کو اپنے جیسا کہتے دیکھے؟ نہیں، شاید میں ہی نہیں سمجھا سکا، آپ تو میرا خیال ہے آپ کی سماعتوں پہ میرا یقین ہی نہیں، ایمان ہے کہ آپ سمجھتے ہیں۔ کمی ہے تو مجھ میں رہ گئی، جو بات میں سمجھا نہیں سکا۔ چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا، مجھے بول کے بتا دو یہاں، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کا سید بھائی ہوں، خدا کی قسم کسی FIR میں آپ کا نام نہیں آئے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے مجھے دیکھیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، مجھے بول کے بتائیں کہیں آپ نے کسی بندے کو صحابیوں کو اپنے جیسا کہتے دیکھے؟ میں پنڈ پنڈ میں محمد کو اپنے جیسا کہنے والے عقیدت مند دکھا سکتا ہوں۔ بولو یار خدا کے لیے نیاز بیگ کا مجمع کیوں نہیں تائید کر رہے آپ؟ کسی فرقے کا کوئی مسلمان بھی نبی کے صحابیوں کو اپنے جیسا کہتا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ دور ہے انٹرنیٹ کا، بچے گھنٹوں نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہر قسم کا میٹر نیٹ پہ موجود ہے، جو دینیات سے دلچسپی رکھنے والے ہیں انہیں ان کے مزاج کی چیزیں ملتی ہیں، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی ہر چیز موجود ہے، مناظرہ، مسالمہ، مکالمہ، ہر چیز، ہر علم، ہر شعبہ موجود ہے۔ تو دینیات سے دلچسپی رکھنے والا بچہ اگر نیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو کہ صحابہ کرام بڑی سخاوتیں کرتے تھے، بچے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ سخاوت تو میرے ابا جی بھی ٹھیک کرتے ہیں، بس ہمیں تھوڑی سپیڈ تیز کریں، صحابہ کرام سے قریب ہو سکتے ہیں، ریشو وائز ہمیں تھوڑا ہی فرق ہے۔ صحابہ بھی راہ خدا میں بہت دیتے تھے، میرے ابا جی بھی بہت دیتے ہیں۔ یہ بھنک پڑ جائے مسجد کے مولوی کو، وہ آگے تیرے بچے کو سمجھاتا، پتہ ہے پنجابی لہجے میں ہے، اور تو اپنے ابے کی صحابہ سے برابری سخاوت کی وجہ سے سوچ رہا ہے؟ بچے تجھے مسئلے کا پتہ نہیں، مسئلہ پتہ ہے کیا سناتا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں اوے کتھے اسی کتے اور کتھے نبی دے صحابہ، اور پھر وہ حدیث سناتے ہیں ساری زندگی بندہ پیدل حج کرے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، احد کے پہاڑوں کے برابر سونا راہ خدا میں دے دے، طواف کعبہ کرتے ہوئے زیارات پہ مر جا، وہیں مقدس مٹی میں دفن بھی ہو جا، ساری زندگی پیدل حج کرے، ہر شے راہ خدا میں دے دے، زندگی میں گناہ بھی کوئی نہ کرے، نیکیاں ہی نیکیاں کرے، لیکن صحابہ کے قدموں کی جوتیوں کی مٹی جیسا نہیں ہے۔ کیا کہنے میں سلام کرتا ہوں تیری عظمتوں کو،
کہ تو نے خود اقرار کر لیا کہ ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، لیکن صحابہ کی قدموں کی جوتی جیسا بھی نہیں ہے۔ یہ صحابی کون ہے؟ حسین کے نانے کے نوکر۔ اور جب تو غلاموں کی مٹی جیسا نہیں ہے، سردار کو اپنے جیسا کیسے کہہ رہا ہے؟ بولو یار، تائید کرو۔ شیعہ سنی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں آج اس پنجابی مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، کوئی شیعہ صحابہ کرام کا دشمن یا مخالف نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر معاشرے میں امن اور سکون چاہتے ہو تو پھر نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا سیکھو۔ اور ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو تو نبی کی عزت کرنا سیکھو۔ نبی کی عزت ہوگی تو پھر غلاموں کی ہوگی۔ سردار کا احترام کرو گے تو غلاموں کا بھی کرو گے۔ لیکن میرے وطن کے مہربانوں کے نصیب اس طرح کے ہیں، یہ غلاموں کو رسپیکٹ دیں گے، سرداروں کے معاملہ میں احتیاط آ جائے گی۔ نہیں میری بات پہ یقین ہے تو انٹرنیشنلی مسلمانوں کے رویے دیکھو۔ ابھی 2 دن پہلے کانفرنس ختم ہوئی مکے میں، سعودی عرب کے موجودہ شہنشاہ، موجودہ حکمران عبداللہ بن عبدالعزیز، شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز جب پبلک میں آئے تو لوگ ان کے کندھے چوم رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے۔ جہاں کو مسلمان محمد عربی کے نام پہ اپنے انگوٹھے چوم لے، ساری مسجدوں کے سپیکر کھل جاتے ہیں کہ جی بدعت ہے، یہ شرک ہے، کہ جی نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ نبی کے ہاتھ میں بندہ انگوٹھے چومتے پھرے، ہاتھ بھی اپنے انگوٹھے بھی اپنے۔ یہ کہاں سے دین آ گئے؟ نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے برداشت نہیں ہے، لیکن شاہ عبداللہ کے کندھے بھی چومے جا رہے ہیں، شاہ عبداللہ کی پیشانیاں بھی چومی جا رہی ہیں۔ اور سعودی عرب کے شہنشاہوں کے نام کا پروٹوکول ہے یہ کہ ان کے نام سے پہلے لکھنا پڑتا ہے خادم الحرمین۔ خادم الحرمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ 2 حرموں کا خادم ہے۔ وہ 2 حرم کون سے ہیں؟ ایک حرم اللہ کا گھر ہے، دوسرا حرم محمد کا ذہن ہے۔ جو محمد کی چوکٹ کا خادم ہے اسے سعودیہ کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ خادم الحرمین پبلک میں آ جائے، اس کے کندھے چومتے ہو، اس کی پیشانیاں چومتے ہو، اس کے رخسار چومتے ہو، تیرے یہی نصیب ہے۔ تو شروع سے خادموں کو عزت ہی دیتا ہے۔ اوئے ہو نیاز بے کا مجمع، خدا کے لیے بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ اور تو نے ہر دور میں خادموں کا احترام ہی کرنا ہے۔ یہ شرف میری قوم کو حاصل ہے۔ ہم صرف نبی سے ذاتی صرف دلچسپیاں نہیں رکھتے، گہرائیوں تک نبی کی چوکھٹ کے خادم ہے۔ اور میرا اللہ جانتا یہی سبب ہے کہ میری قوم جب زیارات پہ جاتی ہے ہماری خواہش ہوتی ہے ہم کسی طرح جعلی روزے کی چوم لیں، ہم کسی طرح مقامات مقدسہ کو چھو لیں، لیکن ہر دور میں پابندیاں لگائی گئی۔ روزہ رسول پہ کسی کو دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ تو میں مبارکباد دے رہا ہوں اپنے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو۔ آخر تو سید تھا، تیرے نانے نے تیری سن لی اور تو روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کے دعا بھی مانگ رہا ہے۔ سعودیوں کو اپنی شریعتیں بھول گئی، سعودیوں کو اپنے عقیدے بھول گئے، وگرنہ پورے دلائل رکھتے ہیں کہ زمانے میں بڑی سختیاں تھیں، اب تو مولا زندگی شاہ عبداللہ کو دے، اب تبدیلیاں آ رہی ہے، تبدیلیاں مزید آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اپنے فاصلے پاکستانیوں ختم کرو، تمہیں ساری رونق کے پہاڑ بھی ملے گی، میرا اللہ جانتا ہے۔ وگرنہ جس دور میں پورا تشدد کیا جاتا تھا کہ روزہ رسول کی جالی کو کوئی چوم نہ جائے، اس زمانے کی بات ہے جب شیعہ مجتہد آیت اللہ العظمہ سیدہ خوئی علیہ رحمہ جب حج پہ گئے تھے، اس زمانے کے سعودیہ کے شہنشاہ نے انہیں کھانے کی دعوت دی اور ملکوں کے علماء بھی موجود تھے۔ جب پاکستانی اور ہندوستانی اور دیگر عربی، لبنانی، عراقی علماء کی موجودگی میں اس زمانے کے شہنشاہ جب کھانے کے دسترخوان پہ آ گئے تو سارے علماء جھک کے سعودیہ کے شہنشاہ کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ لیکن سیدہ خوئی، کیونکہ تمہارے چھٹے معصوم کا فرمان ہے کہ جب کسی محفل میں ہمارا چاہنے والا کوئی اکیلا ہوتا ہے ہم اسے اکیلا نہیں رہنے دیتے، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس ہوتے ہیں۔ سارا علماء زمانہ ان کا تھا، اکیلے سیدہ خوئی، اکیلے سید علیہ رحمہ تنہا موجود تھے۔ جب سارے علماء جھک رہے تھے، سیدہ خوئی نے اپنی جیب سے قرآن مجید کا نسخہ جو تلاوت کے لیے ساتھ رکھتے تھے، سیدہ خوئی نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، اور جب تعارف کراتے قبلہ ان کی باری آئی، ہاتھوں پہ قرآن تھا۔ سعودیہ کے شہنشاہ کو جھکنا بھی پڑا اور جھک کے قرآن کی جلد کو چومنا بھی پڑا۔ جب اس نے جھک کے قرآن چوما، سیدہ خوئی سے رہا
مانا گیا کیونکہ معصوم کی تائید شامل حال تھی. سید فرماتے اتنے بڑے شہنشاہ ہو کے یہ چمڑے کو بوسے کیوں دے رہے ہو, یہ قرآن کی جلد کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہنے لگے جی آپ اتنے مجتہد ہو کے نہیں سمجھے, میں چمڑا نہیں چوم رہا, میں اندر والا قرآن چوم رہا ہوں. سید نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے, اندر والے محمد کو چومتے ہیں. مشترکہ بلند آواز سے جواب دیں گے آپ. جی بسم اللہ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی تیرے محمد کے نوکر ہیں, یہ کوئی تھوڑا مقام ہے؟ تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی چشتی قادری کے چکروں سے نہیں نکل, اور حسین کے نانے کا اتنا بڑا کرم ہے تجھ پہ کہ اس کا کلمہ تمہیں نصیب ہو گیا. قیامت کے دن جب محمد کی امت کو بلایا جائے گا, جہاں آدم کھڑا ہوگا وہیں ہم قریب کھڑے ہوں گے, جہاں نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے وہاں امتی سرکار کے کھڑے ہوں گے. لیکن زمان میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, زحمت فرما لیں میرے بھائی, جو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں نتیجے سے کریں. کیا آج اگر صحابہ کی عزت کروانا ہے تو پہلے نبی کی کرو, مسئلے کلیئر ہو جائیں. دیکھیں میرا خیال مجھے 35-40 منٹ ہو رہے ہیں, میں نے کسی کی توہین کی ہے اور آپ چپ ہو گئے ہیں, غلط فہمیاں پہلی جان کھا رہی ہیں, اوپر سے میں پورا بندے چپ ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور میں نے کوئی ایسا فکرہ کہا ہے کہ جیسے میں نے کسی کا دل دکھایا؟ قطعاً نہیں. لیکن یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بندے جذباتی اتنے زیادہ کیوں ہیں, حالانکہ جو خوراک ان کی ہے وہی ہماری ہے. قسم بخدا اسی ایک معاشرے کے فرد ہیں, سارا سال ہی کٹھے ہیں, خوشیاں غمیاں, مرنے جیونے. آل محمد کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے, بندے یا اس گلی سے نہیں گزرتے, دوسری نکر پہ جا کے کہتے ہو ان سے متاثر نہ ہونا. یہ کچھ دن پہلے میرے مہینہ ڈیڑھ کی بات ہے, یہ 2 مہینے ہو گئے, فیصل آباد میں قضاداری کے جلوس سے میرا خطاب تھا. تو مولویوں ذاکروں کو جو ہمیں جلدی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن ماتمیوں کے اپنے شیڈول ہوتے ہیں. تو ماتم ختم ہوتا تو مجلس ہونی تھی چوک میں, تو تھوڑی دیر مجھے بھی پبلک میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑا کہ ماتمی پرسہ مکمل کرے اور اس کے بعد سرکار کا ذکر ہو جائے. تو جب چوک بازار میں مجلس ہو تو کچھ لوگ عقیدت سے بھی آتے ہیں, کچھ دیکھنے چلے آتے ہیں. تو 2 بھائی کھڑے ہوئے تھے, ایک ینگ بچہ, ایک تھوڑا سینئر. تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو بچہ ہے نا, اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا ہے کہ وہ ہلکے ماتم کا اثر لے رہا ہے, اور ساتھ والا اسے سبق وہیں پہ دے رہا تھا. یہ ٹیکنیکل طریقے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ ملک میں شیعہ اتنے ہیں نہیں جتنے نظر آتے ہیں. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک یا نہیں یار؟ کہ یہ ٹیکنیکل طریقے سے نا یہ جلوسوں مجلسوں میں پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بیٹا ان سی تعداد دے کے متاثر نہیں ہوتا, یہ ملک میں اتنے ہیں نہیں جتنے نظر جتنے. اور بعد میں اس نے اگلی دلیل کمال دی, کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں اور میرا بڑا مطلب میں سارے سسٹم سمجھتا ہوں, اور میں نے یہ مکمل سروے کیا ہے ریشو وائز. شیعہ پاکستان میں آٹے میں نمک برابر بھی نہیں بنتے. اب مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, میں نے کہا حضرت لے آٹا مک گیا جی, نمک نہیں جی مکیا. بے شک آپ آٹا بنو یا مطلب جو مرضی بنو, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را بچوں کو جو تسلیاں دیتے پھر رہے ہو کہ شیعوں سے متاثر نہ ہونا, بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی والی تو میں کر ہی نہیں رہا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بجائے الجھنے کے آپ بیس بہتر کر لو کہ ہم صحابہ کی عزت کل بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا صرف گزارش التماس جو بھی آپ سمجھیں, ماتو مانو صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. بھئی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. ہم صحابہ کرام کو رضی اللہ کہتے ہیں, میں نے آغاز میں بھی کہا. ہم صحابہ کرام کو رضوان اللہ کہتے ہیں, میں نے آغاز میں بھی آپ سے کہا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل نبی کے صحابہ کا ہے. اب صحابہ کا ٹائٹل جو ہے نا وہ چھیننا اچھی بات نہیں. یہی سبب ہے کہ ہم نے صحابہ کا ٹائٹل چھینا نہیں. ہم نے اہل بیت کو بھی رضی اللہ نہیں کہا, کیونکہ یہ ٹائٹل صحابیوں کا ہے, انہیں اچھا لگتا ہے.
یار اس انداز میں بھی کبھی سن لیا کریں آپ. جو ٹائٹل جس کا ہے شاہ جی تھوڑا مجھے نا آپ ایک دعا مجھے جاگ کے دیں. بسم اللہ سے مجھے ضرورت ہے نا آپ کی دعاؤں کی. جب آپ جیسے موسنی سو گیا تو مجمع کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہاں جی بسم اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ٹائٹل اہل بیت کو بھی صحابہ والا نہیں دیا کیونکہ ہماری عقیدت اپنی جگہ, لیکن اہل بیت کا صحابہ کا جو ٹائٹل ہے وہ صحابہ کو اچھا لگتا ہے. جب بھی صحابیوں کا نام آئے ہم رضی اللہ کہتے ہیں. علی کا نام بھی آئے, علی ٹھیک ہے بڑے ہوں گے لیکن ہم انہیں رضی اللہ صحابہ والا ٹائٹل کیسے دیں؟ اہل بیت ٹھیک ہے بابا رسول کی اولاد ہیں لیکن صحابہ کی جو ہمتیں ہیں, صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑا دین کی خاطر. آپ ہسٹری پڑھیں, جو کوئی صحابہ کرام نے چھوڑا وہ کوئی آسان نہیں تھا. نبی کا کلمہ پڑھنے کی خاطر نبی کی دہلیز پہ آنے سے پہلے اپنی ساری مصروفیتیں چھوڑ دیں, اپنے سارے شکل چھوڑ دیے. ہم کون ظالم لوگ ہیں کہ صحابہ کبار کی ہسٹری دیکھ کے ہم ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ وہ سیدوں کے دروازے پہ آئے, اپنی ساری پچھلی چیزیں قربان کر دیں, سیدوں کی دہلیز پہ آئے, لہذا ہم ان والا ٹائٹل کسی اور کو نہیں دیتے. یہی سبب ہے کہ ہم رضی اللہ صحابہ کو کہتے ہیں. اور مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی یہ موجود ہے کہ جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں ہوتا, حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ ہوتا ہے. آج تو زمانے کو سفیدیں لگ گئی ہیں, وگرنہ ضیاء الحق کے دور تک تیرے ملک کے نصاب میں بھی جب حضرت علی کا نام ہوتا تھا تو کرم اللہ لکھا جاتا تھا. رضی اللہ صحابہ کو لکھتے ہیں, علی کو کرم اللہ کہتے ہیں, رضی اللہ نہیں. یہ تو موجودہ میڈیا کے لوگوں کے پاس کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا, ان کے مسائل ہی اپنے ہیں, لہذا یہ بہت سمجھتے ہیں کہ احسان کر دیا کہ ہم نے حضرت علی کے نام کے ساتھ اگر رضی اللہ کہہ دیا تو حق ادا ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ خدا اپنے حالات بہتر کرو. اگر تمہارا دینیات اسلامیات پہ عبور نہیں ہے تو اپنے سے بہتر لوگوں سے معلوم کر لو کہ صحابہ کا ٹائٹل صحابہ کو دو. اور جو تیری اسلامک ہسٹری میں حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھا جاتا تھا, چلو علیہ السلام کا اگر تم میں حوصلہ نہیں ہے پھر علی کو رضی اللہ لکھنے کی بجائے علی کو کرم اللہ لکھا جائے. کیونکہ یہ شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوثر نیازی مرحوم, بھٹو مرحوم دور کی کابینہ کے وزیر تھے, ریکارڈ ویڈیو موجود ہے. انڈیا میں تقریر کرتے ہوئے مذہبی امور کے منسٹر ہونے کے ناطے کوثر نیازی نے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ کہا, اسٹیج پہ چٹا گئی. کوثر نیازی صاحب آپ یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. کوثر نیازی نے کہا تھا میں شیعہ نہیں ہوں لیکن سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اسلام میں کرم اللہ صرف اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ ساری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. متوجہ سرکار, وقتی تمام ہوتا جا رہا ہے. اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جاتا ہے لم یعبد الاوثان. میں بھی سانس لے لوں, آپ کے سارے ہی سیانے ہو یار. یہ محبت ہے آپ کی, وگرنہ تھکن تو ہمیں بھی ہوتی ہے, کیا کریں. لم یعبد الاوثان. اسلامک ہسٹری میں کرم اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کا چہرہ کبھی میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں, لم یعبد الاوثان. اصل میں لطف میں اکیلا ہی لے رہا ہوں, اچھا جی, لیکن میری طرح بول کے لے لو. لم یعبد الاوثان کبھی, عربی کا لفظ ہے لم یعبد الاوثان قطو, جس کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہ جھکاؤ, وہ ہے کرم اللہ. اب نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بھی, مجلسوں کا فیض آپ تک پہنچتا ہے, سینئر ترین علماء کو آپ نے سنا, اور لٹریری مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. لم یعبد الاوثان, نہیں میری طرف دیکھیں, لم یعبد الاوثان, جس کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا. بس یہی لکھا ہوا ہے. اس میں نہ تو ایج کا تعین ہے کہ اتنے سالوں بعد نہ جھکا ہو. میری طرف دیکھیں یار, یہ انتظامی مراحل ہو جائیں گے, آپ تو دھیان دیں. لم یعبد الاوثان, جس کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے کبھی نہ جھکاؤ. بات میں سمجھا کے کر دوں, قطعاً اس میں نہیں لکھا گیا کہ 20-22 سال کے بعد نہ جھکاؤ. لم یعبد, جس کا چہرہ کبھی, یہ شیعہ کتاب میں نہیں ہے, ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ بات ہے کہ کرم اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی بتوں کے آگے نہ جھکاؤ.
لو مجھے یہ فلسفہ، آپ زیرک لوگ ہیں، آپ کوئی لفظ آیا بھی نہیں جانے دیتے، مجھے بھائیوں کی پتہ نہیں چالاکیاں ہیں یا سادگیاں ہیں، یہ علی کو کرم اللہ بھی لکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ابو طالب کا مذہب کیا تھا؟ اللہ اکبر، زیرک مجمع میرے سامنے بیٹھا بھائی، مطلب دیکھیں آپ ماشاءاللہ جینیس لوگ ہیں، یا علی یا علی۔ مجمع کو آپس میں کوئی گروپنگ ہے؟ کبھی یہ سنکر سے نعرہ حیدری بندہ کہتے تھے گن کے 5-7 بندے جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ یا علی کہہ دیتے ہیں، مشترکہ بلند آواز سے یار۔ آپ جی بڑی معذرت، میں کوشش کروں گا مزید آپ کو بار بار زحمت نہ دوں اور بعد نتیجے سے قریب لے۔ یعنی حضرت علی کو کرم اللہ بھی مانتے ہیں، اسلامک ہسٹری کا یہ حصہ ہے، اس میں بات فرقے مذہب کی نہیں۔ اور پھر بھی مطلب یہ دیکھیں سادگی ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بندے پھر پوچھتا ابو طالب کا مذہب کیا تھا، ابو طالب کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کے ماں باپ مسلمان ہی نہیں تھے، نہ چاچا مسلمان، نہ دادا مسلمان، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، بس اللہ کا کرم ہو گیا 40 سال کے بعد ایک یتیم کو کائنات کا والی، اللہ جسے چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے کرم کر دے، 40 سال کے بعد کرم ہو گیا۔ جبکہ میں پورے ملک میں پوچھتا پھرتا ہوں اس میں نبی کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری بات پہ اگر دھیان آپ دے رہے ہیں تو تھوڑی زحمت آپ فرما لیں بھائی، 40 سال کے بعد تو میرے معاشرے میں بھی کیا ہے، میرے معاشرے میں زندہ باد کر دیتا ہوں۔ خدا کی قسم ساری برائیوں کی جڑ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ لوگوں نے کلمہ نبی کا رواج سمجھ کے پڑھا ہے، نبی کی سیرت کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ یہی سبب ہے کہ میرے ملک میں 40 سال بندے کی مصروف ہی گزر جاتے ہیں، اور جب 40 سال سے سید اوپر بندے نکلتے ہیں، پھر گھر والے بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، پھر ڈیرے مسجد میں لگ جاتے ہیں، یونٹ تو مسجد کے گرنے ہیں، بل تو مسجد کو آنا ہے، قضا نمازیں ادا۔ گلی محلے والے کہتے ہیں بابا جی نیک ہی بڑے ہیں، بابا جی نیکی سمیت جب کبھی خیریت پوچھنے اپنے گھر والوں کی باہر نکلتے ہیں، بازار میں مسلمانوں کے بچوں کو گپ شپ میں مصروف دیکھتے ہیں، تو میاں جی نیک کیونکہ بہت ہو چکے ہیں، لہذا باہر نکلتے ہی نہ حضرت کی سنت پہ سلام نہ خیریت، وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، مسجد کے تھڑے سے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم بے ایمان ہو، تم جہنمی ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کبھی تم نے روزہ نہیں رکھا، لے انہیں کافر کہہ رہے، اپنے 40 سالوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ اگر بندوں کو اپنے 40 سالوں کی خبر ہو تو پھر میرے خیال ہے منزل بڑی قریب ہو جائے۔ اگر یہ بندہ کافر مشرک جہنمی کہنے کی بجائے ان بچوں سے یہ پوچھتا کہ بیٹا تمہارے ایگزام ہو گئے، نتیجہ کیسا رہا، دوسرے سے کہتا تیرے پریکٹیکل بھی ٹھیک ہو گئے، تیسرے سے کہتا نوکری کو ملی ہے یا نہیں ملی، چوتھے سے کہتا میں تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ سب بہتر کر دے گا، بچے خود بخود سوچنے لگ جاتے کہ ہم یار کبھی نماز روزے کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، اور اگر ہم نے مسجد میں جانا شروع کر دیا، اگر ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، پھر تو دعائیں اور بڑھ جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے برائی سے باز آ جاتے ہیں اگر طریقہ نبوی اختیار کیا جائے۔ اگر طریقہ نبوی تیرے ذہن میں نہیں ہے، پھر میں تجھے یاد دہانی کے لیے کہہ دیتا ہوں، سر پہ کوڑا پھینکنے والی جب بیمار ہو گئی تھی، محمد خیریت بچوں سے یہ پوچھتا کہ بیٹا تمہارے ایگزام ہو گئے، نتیجہ کیسا رہا، دوسرے سے کہتا تیرے پریکٹیکل بھی ٹھیک ہو گئے، تیسرے سے کہتا نوکری کو ملی ہے یا نہیں ملی، چوتھے سے کہتا میں تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ سب بہتر کر دے گا، بچے خود بخود سوچنے لگ جاتے کہ ہم یار کبھی نماز روزے کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، اور اگر ہم نے مسجد میں جانا شروع کر دیا، اگر ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، پھر تو دعائیں اور بڑھ جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے برائی سے باز آ جاتے ہیں اگر طریقہ نبوی اختیار کیا جائے۔ اگر طریقہ نبوی تیرے ذہن میں نہیں ہے، پھر میں تجھے یاد دہانی کے لیے کہہ دیتا ہوں، سر پہ کوڑا پھینکنے والی جب بیمار ہو گئی تھی، محمد خیریت پوچھنے گیا تھا یا اس کا مذہب پوچھنے گیا تھا؟ کہاں ہو یار، خدا کے لیے بولو میرے ساتھ۔ بلا تفریق فرقہ مذہب میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ خدا را اگر معاشرے کی برائیاں ختم کرنی ہیں نا تو طریقے بہتر اختیار کرو، لیکن جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا ہم پہ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے لاہور ہی کے کسی محلہ میں محرم کے بعد ایک بچہ ملا، وہ جنگ اخبار اٹھائے پھر رہا تھا، کہنے لگا شاہ جی یہ اخبار میں کہ خبر چھپی ہے اور ہمارے محلے کے مولانا اور کچھ تنظیموں کے بندے ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے کہا بھائی کیا قیامت کیا آ گئی ہے، کون سی ایسی خبر ہے جو تمہارے پاس ہے اور ہم نے نہیں دیکھی؟ کہنے لگا جی یہ جنگ اخبار میں خبر چھپی تھی محرم کے بعد کسی ایڈیشن میں کہ فلاں فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، تو ہمارے یہ دینی محلے کے مولانا کہتے ہیں اے تہاڈا مذہب ہے،
یہ باتیں ممبر پہ شاید نہیں کی جاتی، لیکن بچے میرے پریشان ہیں گلیوں میں، دفتروں میں، یونیورسٹیوں میں، فیکٹریوں میں، تو کیوں نہ کلیئر کیا جائے؟ مطلب اعتراض ہوتے ہیں بچے چپ کر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھا کرو۔ کہنے لگا جی وہ ہماری جان کھاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا مذہب ہے جو ناچنے گانے والے ہیں یہ تمہارا مذہب ہے، فلمی اداکار کے گھر میں۔ میں نے کہا میرے بچے پریشان نہ ہونا، ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ فلمی اداکار کے گھر میں مجلس پہ اعتراض کرتے ہیں نا۔ 2 سال پہلے نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ ایک فلمی اداکارہ اعتکاف بیٹھی ہے، پھر مولویوں نے کہا تھا جسے اللہ توفیق دے۔ گم نہ ہو جاؤ یار، کوئی ذہنی طور پہ میرے قریب آپ کیوں نہیں آ رہے میرے بھائی؟ خدا کی قسم قوم کے نوجوان موجود ہے، بزرگ موجود ہے، میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، میں حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلیں کرنے کا عادی ہوں۔ تب ان علماء نے، تب ان کے تبصرے یہ تھے کہ جسے اللہ توفیق دے۔ باقی مسکین ماڑے بابا مہنگائی کی مارے بھی مخلوق ہے، قربانیوں کا موسم آئے گا، مشکل سے اللہ میرا جانتا ہے کمیٹیاں ڈال کے بندے ایک آدھا تنبا چھترا بیٹھتے ہیں میرے بھائی، ایک آدھا تنبا چھترا راہ حضرت خدا میں، راہ خدا میں ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں ایک ایک قربانی بھی ہو جائے تو بندے غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور یہ فلمی دنیا کے لوگ 18 بکرے چھترے قربانیاں دیتے ہیں، تب یہ اعتراض کرنے والے مولوی ان کے بنگلوں کی دہلیز کی لائن پہ کھال دینے والی لائن میں لگے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہو اللہ توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ حد ہو گئی، یہ سارے عمل کر سکتے؟ بولو یار خدا کے لیے زحمت کیوں نہیں آپ کر رہے؟ خدا درجات بلند فرمائے۔ میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم کے، جن سے ایک مولوی نے کہا تھا ناچنے گانے والے سارے شیعہ ہوتے ہیں، تمہارا یہی مذہب ہے۔ مبلغ اعظم فلبدی لہجے کے مالک تھے کہ میں نے کہا میں نے بھی ان سے پوچھا تھا اور تم شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا مولوی اسماعیل خود تو گناہگار ہیں، اگر مرشد بھی کو اپنے جیسا پکڑ لیا بنے گا کیا؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں اگر معاشرے کی برائیاں ختم کرنی چاہتے ہو تو تمہیں طریقہ نبوی پہ عمل کرنا پڑے گا، اور سرکار رسالت کا طریقہ یہ تھا کہ نفرت برائی سے کرو، برے سے نہیں۔ اور کسی فقہ کے کسی عالم دین کو یہ اختیار ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے احتجاج کرے کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے ہماری اپیل ہے، کیونکہ مشرف تو غیر مسلم مزاج کا تھا، اب نیک بندوں کی حکومت آ رہی ہے، لہٰذا صرف نیک بندوں کو عمرے کے ویزے دیے جائیں۔ یار نہیں، آپ یکدم ہی چپ کر جاتے ہیں، میں تو بہت سی باتیں آپ سے کہے جا رہا ہوں۔ اور ذمہ داروں کا پنڈ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان بستیوں پر رحمت نازل فرمائے جہاں آل نبی کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، برادریوں والے بندے بیٹھے ہوئے، برادریوں میں کئی بندے کچھ ضرورت سے زیادہ نیک ہوتے ہیں اور وہ پاورفل بھی ہوتے ہیں کئی بندے۔ کیا کسی برادری کے تمہاری جی بسم اللہ جی بسم اللہ سرکار حافظ زندہ باتیں کر رہے ہیں، تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا کیا کسی برادری کے بندے کو یہ اختیار کسی دینی رہنما نے دی ہے کہ چودھری جی ملک صاحب آپ نے پنڈ کی مسجد کے دروازے پر ہیں تاکہ کوئی گناہگار بندہ پاک گھر میں نہ آ جائے؟ کہاں ہو یار، پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچتی کیوں نہیں؟ اور کسی کو حق ہے کہ وہ کسی گناہگار بندے کو کہے کہ کیونکہ تو نیک نہیں ہے لہذا یہ پاک گھر ہے، اندر پاک ذکر ہے، تو گناہگار ہے، تجھے میں نے کئی دفعہ شراب پیتے دیکھے، تو اللہ کے گھر میں نماز کیسے پڑھنے آ گیا؟ چپ رہو گے میں سمجھوں گا میرا میسج ہی نہیں آپ تک پہنچ رہا۔ کیا کسی کو حق ہے؟ اور نیکیوں پہ ناز کرنے والوں، سارے جہاں کے گناہگار تیرے دین کی ساری نیکیاں، تیرے دین کے سارے رکنوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ گناہگار بندہ حج بھی کر سکتا ہے، گناہگار بندہ عمرے بھی کر سکتا ہے، گناہگار بندے اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں، گناہگار بندے نیکیاں ساری کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آل نبی کے ذکر کی بات آ جائے پھر تم کہتے ہو کہ یہ جی گناہگار بندوں کو کیا حق ہے وہ یہ ذکر کریں، اور تجھے گناہگاروں سے نفرت نہیں ذکر سے نفرت ہے۔ بولو یار خدا کے لیے زحمت۔ آج کے اس اجتماع کے حوالہ سے کہہ رہا ہوں، آخری اپیل کر رہا ہوں کہ ہم
پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم قطعاً کسی کی عظمت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کی عزت بنتی ہے اسے وہ دو، جو جس کا مقام ہے اسے وہ دو، جو جس کا رتبہ ہے اسے وہ دو۔ تو حوالداروں کو ایس ایس پی منوانا چاہتا ہے؟ نہیں، شاید میرا خیال ہے نہیں، میں وضاحت ہی شاید نہیں کر سکا ہوں۔ تو نے ہمیں اتنا غریب سمجھ رکھے؟ تجھے حوالدار اچھے لگتے ہوں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ حوالدار بندے دین میں بھی ہیں، اور تو نے مطلب ڈی پی او منواتا پھر، سی سی پی او منواتا پھر رہے۔ ہو سکتا ہے وہ حوالدار ہی تیرا گریبان پکڑ کے کہے، او بڑوں سے لڑانے آئے ہو مجھے؟ تو صحابہ کرام کے عشق میں جلیاں جو ڈال رہا ہے نا، این ممکن ہے قیامت کے دن صحابی تیرا گریبان پکڑ لے اور تو ہمان اہل بیت سے ٹکراتا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ سبا کے مورکہ میں فیصلہ دے گئے ہیں کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی بن ابی طالب۔ حضرت عمر فرماتا ہے کائنات کا کوئی بندہ شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ کاش ملت مسلمہ دیانتداری کی فضا میں دیکھتی، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے زد میں ہو رہا ہے۔ مجلس کیونکہ شیعوں کی ہے، بندے کہتے ہیں جس ذکر کے ہم مخالف نہیں، لیکن ہم کیسے بیٹھے مجلس شیعوں؟ میں شیعہ خطیب آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھو، یہ مجلسیں شیعوں کی نہیں ہیں۔ شیعوں کی مجلسیں ہوتی تو ضیاء الحق کے دور میں ختم ہو جاتی۔ کیونکہ یہ نبی کے بیٹے کا ذکر ہے، نبی کی اولاد کا ذکر ہے، نبی کے بچوں کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کی عزت کرو، صحابہ کرام سے پیار کرو، لیکن صحابہ کو صحابی رکھو، بھائیوں کو بھائی رکھو، بیٹوں کو بیٹا سمجھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت سینئر صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے ایک بندے نے پوچھا جی آپ صحابہ کرام کے درجے بیان کر دیں تاکہ نئی نسل پریشان نہ ہو کہ کس صحابی کا کیا رتبہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کا نام لیا، حضرت عمر رضی اللہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ کا، لیتے لیتے وہ 18 صحابیوں کے نام لے لیے، کچھ معروف تھے کچھ غیر معروف تھے۔ جب 18 نام لے لیے، علی کا نام ابھی تک نہیں لیا، پوچھنے والا بےتاب ہو کے کہتا ہے عبداللہ تو نے حد کر دی، 17 نام صحابیوں کے لے لیے، علی کا نام ابھی تک نہیں لیا۔ عبداللہ کہتا ہے تو کس سوچ کا مسلمان ہے؟ پوچھا تو نے صحابیوں کا ہے، علی تو بھائی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے میرے۔ دیکھو کتنی جلدی میں نتیجے پہ نتیجہ دے رہا ہوں آپ کہ تو نے تو صحابہ کا پوچھے، علی تو بھائی۔ یہی سبب ہے جب 13 رجب کو کعبے میں علی آئے، 16 رجب کو نبی نے ہاتھوں پہ لی، ہاتھوں پہ لے کے نبی نے علی کی ماں کو دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں اماں فاطمہ ذرا غور سے دیکھو علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں۔ رشتے میں چاچی ہے، رشتے میں چچی ہے نا، لیکن نبی کیا فرماتے ہیں اماں فاطمہ۔ یہ کوئی میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نبی کا فرمان بھی موجود ہے۔ جب مدینے میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دے کے یہ کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، نبی نے کہا تھا میری ماں نہیں، کہو ہماری ماں، تیری ماں میری ماں ہے، اور نبی کا فرمان موجود ہے۔ نبی نے ڈائریکٹ ان کی زندگی میں کہا تھا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی، کہ تم میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ مسجد نبوی مدینہ، جب علی نے کہا تھا میری ماں دنیا سے چلی گئی، نبی اٹھے، صحابہ کو حکم دیا بقیہ میں، جنت البقیع میں میری ماں کی قبر تیار کی جائے۔ رکھو ان مولویوں کے سروں پہ قرآن اور اپنی اسلامیات اور دینیات کے سلیبسوں پہ فخر کرنے والوں، کیا یہ اسلامک تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام نے بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودنا شروع کی تو نبی خود پہنچے، جو صحابی قبر میں تھے ان کو باہر نکالا
قدال محمد نے خود لی، باقی قبر محمد نے بی بی فاطمہ بنت اسد کی خود تیار کی، اور یہ بتاتے ہو خندق محمد نے کھودی تھی، یہ بتاتے ہوئے موت آتی ہے کہ علی کی ماں کی قبر بھی محمد نے کھودی تھی۔ اللہ اکبر بولو شیعہ سنی میرے مہربان مجمع موجود ہے۔ ہاں نبی کا فرمانا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی، علی کی ماں سے کہا تھا میری ماں کے بعد تو میری ماں ہے۔ یہی سبب ہے 13 رجب کو نبی کہہ رہے تھے اماں فاطمہ، اماں فاطمہ، نبیوں کا نبی کہہ رہے اماں فاطمہ۔ اماں علی کی آنکھیں مجھ پہ ہیں، اماں علی کا چہرہ مجھ پہ ہے۔ یا رسول اللہ جب لگتی چچی ہے تو اماں کیوں کہہ رہے ہو؟ نبی نے کہا میں دنیا کو سنا رہا ہوں، علی کی ماں میری ماں ہے۔ ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے۔ جبھی تو عبداللہ ابن عباس نے بھی معاملہ کلیئر کر دیا تھا کہ تو نے صحابیوں کا پوچھا، علی بھائی ہے، اپنے مفکروں سے پوچھو کائنات میں سوائے علی کہ ہمیں کوئی چہرہ دکھاؤ جسے نبی نے کہا تو میرا بھائی ہے۔ اکلوتا ہیرو علی، تعمیر مسجد نبوی۔